کی ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے یہاں کی تہذیب ہے کہ پہلی محرم سے 8 محرم تک ہمارے یہاں عزا خانے کھلتے ہیں، پردے ڈال دیے جاتے ہیں، لیکن شب عاشور عزا خانوں کے پردے نہیں ڈالے جاتے۔ ہم نے بزرگوں سے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ تو علماء نے جواب دیا کیونکہ رات بھر حسین کی دکھیاری ماں اپنے بالوں کو دکھلائے ہر عزا خانے میں واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ غربتہ کا ماتم کرتی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ نہیں ارباب عزا، آوازوں کو بلند کر کے رویا کیجئے، چیخیں مار کے رویا کیجئے، چیخیں مار کے رویا کیجئے، اس لیے کہ امام کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے اور امام کے پہلو میں بیٹھ کر ایک مولا کا چاہنے والا گریہ کر رہا ہے، اور ایک مرتبہ مولا نے فرمایا کیا تو میرے چھت پر روتا نہیں ہے؟ اس نے رومال کھول کے دکھایا، مولا میرا رومال آنسوؤں سے بھیگا۔ کہ ایسے نہ رویا کر، ایسے رویا کر کہ جیسے کہ دکھیاری ماں کلیل جوان کے لاشے سے لپٹ کر گریہ کرتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ جیسے آپ کا گریہ زہرا کو پسند ہے ویسے ہی آپ کی بلند آواز بی بی کو پسند ہے۔ شب عاشور ہے، کیا ہوا شب عاشور؟ کبھی غور کیا؟ گھر جائیے گا جب اپنی ماں بہنوں کو چادروں میں دیکھیے گا تو آپ چادروں میں دیکھیے گا تو تصور کر لیجئے گا کہ آج کی شب زینب کی چادر سلامت ہے، آج سکینہ کے گوشوارے سلامت ہے، آج کوئی سکینہ کو تماچے مارنے والا نہیں ہے۔ لیکن ارباب عزا خیموں میں مائیں اپنے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی ہیں۔ ایک ماں ہے کہ جو 18 برس کے کلیل جوان کی زلفوں کو سلجھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ کل حسین پہ جان قربان کرنی ہے۔ ایک ماں خیمے میں اپنے دو شیروں کو لے کے بیٹھی ہے اور کہتی جاتی ہے اے میرے شیروں، اے میرے دلیروں، اے میرے اونو محمد، ارے تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تمہاری رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے۔ اور زینب کہہ رہی ہے اے میرے لاڈلو اونو محمد، مجھے یقین ہے کہ تم تلوار چلاتے چلاتے ترائی تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن زینب نے کہا اے اونو محمد، جب ترائی پہ پہنچ جانا خبردار پانی نہ پی لینا، اس لیے کہ خیمے میں حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہے ارباب عزا، یہی رونے کا حق ہے، آوازوں کو بلند کر کے روئیے۔ اللہ جانے کہ عزادار کا کیا مقدر ہے کہ اس کے پہلو میں جعفر صادق بیٹھے ہیں، اللہ جانے کہ عزادار کے بادت دیکھنا وصائب میں، اللہ جانے کہ اس کے پہلو میں محمد باقر بیٹھے، اللہ جانے کہ اس کے پہلو میں ہمارا باپ کا امام بیٹھا، اور ہماری مائیں بہنیں اگر مسائل سن رہی ہے تو بعد ہم مسائل سنے۔ اللہ جانے کہ کس بی بی کا کیا مقدر ہو، ارے کس بی بی کے پہلو میں اجڑی ہوئی کوکھ لیے رباب میں رہی ہو، اللہ جانے کس بی بی کے پہلو میں 4 سالہ بی بی رو رہی ہو، اللہ جانے کس بی بی کے پہلو میں ام المسائب بی بی زینب کبریٰ ماتم کر رہی ہو۔ ارباب عزا سنیے، شب عاشور ہے، مائیں اپنے اپنے بچوں کو باپ دادا کے زمانے کے واقعات سنا رہی ہے، لیکن جانتے ہو ایک ماں ایسی ہے کہ جو 6 مہینے کے بچے کو کہوارہ جھلا جھلا کر خیبر کی داستان سنا رہی ہے، اور یہ کہتی جاتی 6 برس کا کیا سن ہوتا ہے ارباب عزا، لیکن 6 مہینے کے مجاہد کو جناب رباب خیمے میں جھولا جھلاتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے کل حسین پہ جان قربان کرنی۔ ارباب عزا آپ رو چکے اور میں پڑھ چکا، آپ طاقت نہیں ہے پوری زندگی رونا کربلا والوں پر، یا سجاد کا کام ہے یا زینب کا کام ہے، نہیں آپ نے انصاف نہیں کیا۔ ارے کربلا کے بعد سید سجاد نے اپنی ذات کو عزاداری بنا دیا، پانی آیا تو حسین کو یاد کر کے رونے لگے، قصاب کی دکان سے گزرے تو اپنے بابا کو یاد کر کے روئے، جب کھانا آیا تو اپنے بابا کو یاد کر کے روئے، مدینے میں جوان کو دیکھا، ہم نے سینے پہ ہاتھ مارا کہ ہائے میرا بھیا علی اکبر، کہ جس کے
सीने में पर्ची की अनी टूट गई। और बाबे अज़ा बस मुझे पढ़ने की इजाजत दीजिए, आपकी आवाज बुलंद है, बस अगर आपने रुखसत बर्दाश्त कर ली तो मैं शहादत पढ़ूंगा, वरना मुझे माफ कीजिएगा मैं शहादत तक नहीं जाऊंगा। सुबह आशूर आई, शब आशूर गुजर गई। जब सुबह आशूर आई तब तो रुखसत सुनो, मजलिस समाप्त है और रोते हुए घरों को जाइएगा। हर मजलिस को अपनी जिंदगी की आखिरी मजलिस समझ के रोया करो। और बाबे अज़ा पता नहीं कल को कौन जिंदा रहे, कौन इस दुनिया से चला जाए, रोने में तकल्लुफ न करना। जो रो रहा है आज रोना उसका मुकद्दर है, आज जो रो रहा है उसके मुकद्दर में हुसैन टकरिया है। और बाबे अज़ा सुबह आशूर आई, सारे शहीद हो गए। हुसैन आए, आने के बाद अपने लाल, अरे जानते हो अपने मुकद्दर पे फख्र करना कि अकबर मारे गए, अब्बास मारे गए, अली असगर शहीद हो गए। इस गुर्बत में भी हुसैन ने अपने आजादारों को नहीं भुलाया, अपने चाहने वालों को नहीं भुलाया। घर जाके सोच सोच के रोना कि फातिमा का लाल तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। आने के बाद सैयदे सज्जाद के खेमे में गए और जाने के बाद कहा ए मेरे लाल सैयदे सज्जाद। सज्जाद ने आंखें खोली, क्या देखा कि सर से लेकर पैर तक हुसैन खून में नहाए हैं। एक जुमला कहा, बाबा ये क्या हालत है? आईना आईना अम्मी अल अब्बास, अरे मेरा चचा अब्बास कहाँ है? बाबा मेरा भैया अली अकबर कहाँ? हुसैन ने रोक दिया, कहा सज्जाद तब तक किस किस को पूछोगे? अब्बास मारा गया, अली अकबर मेरा शहीद हो गया, कासिम का पामाल हो गए और मोहम्मद शहीद हो गए। बस मर्दों में हमारे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं बचा है। अरे रोने वालों, अल्लाह तुम्हारी आंखों पर रहमत का नुज़ूल करे। ऐसे रो कि जैसे गरीब गरीबान चाक करके रोते हैं। ये शबे आशूर है, कल रोज़े आशूर है, जितना रोना चाहते हो रो लीजिएगा। शहजादी आपके लिए कबूल फरमाए। आने के बाद कहा, जाते जाते कहा कि सज्जाद आज हुसैन असरारे इमामत को तुम्हारे सुपुर्द करने के लिए आया। और जाते जाते हुसैन ने कहा कि मेरी दो वसीयतें हैं। बाबा बताओ, बाबा बताइए। बस सज्जाद जब लौट कर मदीने जाना, अरे अपने मुकद्दर पे फख्र करो। अकबर मारे गए, असगर मारे गए, लेकिन आलम गुर्बत में हुसैन ने आपको याद किया। कहा सज्जाद जब लौट के मदीने जाना ना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना और कहना आखिरी वक्त में हुसैन ने तुम्हें बहुत याद किया। और कहा कि सुनो, जब किसी गरीब की गुर्बत देखना तो हुसैन की गुर्बत याद करके रो लेना। और जाते जाते कहा सज्जाद ये जरूर कहना कि ऐ शियों, आका कह रहा था, ऐ शियों अगर तुम करबला में होते तो अपनी आंखों से देखते कि तुम्हारा आका 6 महीने के बच्चे के लिए कैसे पहुंचे अशिया से पानी तलब कर रहा था। वो आलमे गुर्बत थे कि कोई मोनिसो मददगार। रोने वाले हैं